سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی ایک بات سن لیجئے پھر بات ختم، ایک مثال سن لیجئے پھر بات ختم۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا باغیچہ ہے، اس باغیچہ کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے کٹے ہیں۔ اس باغیچہ کے اندر درخت بھی ہیں اور درخت پر پھل بھی ہیں اور اچھے اور لذیذ پھل بھی ہیں۔ بادشاہ ایک شخص کو بلاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھما دیتا ہے اور کہتا ہے جا میرے باغیچے میں داخل ہو جا اور اس ٹوکری کو بھر کر لا، تجھے بڑا انعام ملے گا۔ شرط ایک ہے کہ باغ کے باغیچہ کے جس حصے سے تو ایک بار گزر جائے گا، جس کٹھے سے ایک بار تو گزر جائے گا، دوبارہ اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور جتنا اچھا پھل لاؤ گے توڑ کر اتنا زیادہ انعام ملے گا، اتنا زیادہ انعام کے مستحق بنو گے، اتنا ہی زیادہ انعام سے نوازے جاؤ۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو بلاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھما دی اور جاؤ میرے باغیچے میں داخل ہو جاؤ، میرے باغیچے سے پھل توڑ کے لاؤ، انعام لے جاؤ۔ وہ شخص خوشی بخوشی راضی بے رضا ہو کر چلا، مسکراتا ہوا چلا اور باغیچہ کے ایک دروازے سے داخل بھی ہوا اور داخل ہوتا ہے، دیکھتا باغیچہ میں پھل بھی ہے، درخت بھی ہے، پھل بھی ہے، لیکن پھل پسند نہیں آئے۔ اس کٹھے اور اس حصے کو چھوڑ کر وہ اگلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں پھل پچھلے حصے سے کچھ بہتر اور عمدہ ہے۔ وہ توڑنا چاہا لیکن دل میں بات آتی ہے کہ ایسا پھل توڑنا ہے جس سے بادشاہ کو پوری طرح راضی کر لو، پوری طرح مطمئن کر لو تاکہ زیادہ سے زیادہ انعام لے سکوں، انعام پا سکوں۔ اس کٹھے اس حصے کو بھی چھوڑ کر وہ شخص اگلے حصے میں چلا جاتا ہے، اگلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تیسرے حصے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ درخت بھی ہے، درخت پر پھل بھی ہے اور پچھلے حصے سے عمدہ اور لذیذ پھل ہے۔ یوں ہاتھ بڑھاتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، لیکن دل کے اندر پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ وہ پھل توڑنا ہے جس سے بادشاہ کو پوری طرح راضی کر لو، پوری طرح مطمئن کر دو تاکہ زیادہ سے زیادہ انعام کا مستحق بن سکوں۔ اس کٹھے اور اس حصے کو بھی چھوڑ کر وہ شخص چوتھے کٹھے اور چوتھے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، دیکھتا بہت لذیذ پھل ہیں، بہت ہی عمدہ پھل ہیں، بہت بہترین پھل ہیں۔ اس کے باوجود وہ توڑنا چاہتا ہے لیکن دل کی حرص نے، دل کی تمنا نے، دنیا کی چاہت نے پھر اس حصے کو توڑنے سے منع کر دیا۔ دل میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ایسا پھل توڑنا ہے جس سے بادشاہ کو پوری طرح راضی کر لوں، زیادہ سے زیادہ انعام حاصل کروں۔ وہ شخص چوتھے حصے کو چھوڑ کر، چوتھے کٹھے کو چھوڑ کر جب پانچویں حصے میں داخل ہو جاتا ہے، پانچویں حصے میں چلا جاتا ہے، پھر پانچویں حصے میں دیکھتا ہے درخت تو ہے، باغیچہ تو ہے، لیکن درخت پر کوئی پھل نہیں، پیڑ پر کوئی پھل نہیں، شجر پر کوئی پھل نہیں۔ وہ شخص آسمان سے زمین پر گرتا ہے، کاش کاش کرنے لگتا ہے، ہاتھیں ملتا ہے، افسوس صد افسوس کرتا ہے، انگشتیں بدندہ ہوتا ہے، اپنی انگلیوں کو دانتیں تلے دبا لیتا ہے کہ بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، بادشاہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ اے لوگوں، اے امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بادشاہ میں، وہ بادشاہ اللہ رب العالمین کے مانندے، جو شخص باغیچے میں جا رہا ہے وہ ہماری اور آپ کی مثال ہے۔ باغیچہ کا مختلف حصہ ہماری زندگی کے مختلف ادوار ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ادویس۔
وہ ٹوکری جو شخص کے ہاتھ میں دیا گیا تھا ہمارے نامہ اعمال ہے، روز مرہ میں حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھو. ہم جب ایک مجلس سے اٹھتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے، آئندہ جمعہ سے نماز پڑھیں گے، آئندہ رمضان سے روزہ رکھا کریں گے، تراویح پڑھا کریں گے، اعتکاف کیا کریں گے، ذکر و اذکار کیا کریں گے، تلاوت قرآن کیا کریں گے، جھوٹ سے توبہ کر دیں گے، چغلی سے توبہ کر دیں گے، بہتان سے توبہ کر دیں گے، الزام سے توبہ کر دیں گے، شراب سے توبہ کر دیں گے، سود سے توبہ کر دیں گے، رشوت سے توبہ کر دیں گے، دلالی سے توبہ کر دیں گے، زناکاری سے توبہ کر دیں گے، عیاری سے توبہ کر دیں گے. روز ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، روز ہمیں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دینا چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، رب تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا چاہیے، رسول اللہ پر درود پڑھنی چاہیے. لیکن یاد رکھو میری بات، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وقت معین جب آ جائے گا، جب وقت معین آ جائے گا، فرشتے اسی وقت آپ کے بٹن کو آف کر دے گا، اسی وقت آپ کے بٹن کو دبا دیا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت معین آ جائے گا، ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی اجازت نہیں ملے گی، تاخیر نہیں ہو سکتی. ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس بات کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ آپ بلندی پر ہیں یا تحت الثری میں، اس بات کا بھی خیال نہیں ہوگا کہ آپ گھر پر ہیں یا گھر سے باہر ہیں، پردیس میں ہیں، کہاں جس مکان آپ پاک ہے یا ناپاک ہے، دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، دوپہر ہے یا رات کے 12 بج رہے ہیں، کسی بات کا کوئی خیال نہیں. جب بھی وقت معین آ جائے گا اسی وقت بٹن آف کر دیا جائے گا. اے مسلمانوں، امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ مثال دے کر ہم سب کو نیکی کی طرف آمادہ کیا ہے. ہمارے دلوں میں اس مثال کے ذریعے ایک داعیہ پیدا ہونی چاہیے. اس مثال کو سن لینے کے بعد نیکی سے ہمیں لگن پیدا ہو جانی چاہیے کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے گا. اللہ نے ہمیں ہر دور میں کہا کہ میرا حکم مان کر زندگی گزارو، میری فرما برداری کرو، میرے حکم کے مطابق عمل کرو. لیکن ہم ہیں کہ ہر جمعے کو امام صاحب سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عصر سے آ رہے ہیں امام صاحب، انشاءاللہ جمعہ کو نماز شروع کر رہے ہیں امام صاحب. اس رمضان میں تو کوتاہی ہو گئی، لیکن آئندہ رمضان میں کوتاہی نہیں ہوگی. آئندہ رمضان میں روزے بھی رکھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اعتکاف بھی کروں گا. اس سال تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، لیکن آئندہ سال زکوٰۃ ادا کروں گا. حج فرض ہے، انشاءاللہ بہت جلدی کوشش کرتا ہوں حج پر جانے کی بھی. ہم سوچتے رہتے ہیں، دن ہمارا کٹ رہا ہے، زندگی ہماری کٹ رہی ہے، آئے دن ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، آئے دن ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، آئے دن ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے قریب جا رہے ہیں. لیکن آئے دن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کی جالوں میں پھنسے جا رہے ہیں، دنیا کی چکر میں پھنس رہے ہیں. یہ بھی حق ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو چکی ہے. یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم لاچار ہو چکے، لاچار ہو چکے. یہ حق اور سچ. امام غزالی علیہ رحمہ کی بات آپ کو سنا رہا تھا. امام غزالی علیہ رحمہ بہت نیک دل انسان، نہایت ہی بزرگ اور نہایت ہی تقوی والے انسان تھے. یہ دو بھائی تھے. امام غزالی کا نام محمد غزالی ہے اور ان سے ایک بڑے بھائی ہیں جن کا نام احمد غزالی. امام غزالی علیہ رحمہ جن کا نام محمد غزالی ہے، یہ چھوٹے، ان کا ایک اچھا خاصا رسوخ ہے لوگوں میں.
یہ اپنے گاؤں کی مسجد میں امام بھی ہیں، فقہ بھی پڑھایا کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھا کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے بھائی احمد غزالی وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کو ان لوگ تشنیع کیا کرتے تھے، لعن طعن کیا کرتے تھے کہ تمہارا بھائی جو تم سے بڑا ہے وہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا، نہ جانے ان کو کیا دکھتی ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کوئی وقات نہیں ہے، آپ کو کوئی مقام نہیں دیتے آپ کے بڑے بھائی۔ وہ ایک روز امام محمد غزالی، جسے امام غزالی کہتے ہیں، آتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ سے شکایت کرتے ہیں کہ بڑے بھائی جو نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے، لوگ مجھے اس کے لیے کچی باتیں کہتے ہیں، اچھا ہوتا کہ بھائی محمد غزالی بھی مسجد میں تشریف لاتے، نماز ادا کرتے۔ والدہ محترمہ نے احمد غزالی سے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا بھائی محمد غزالی نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، تنہا نماز پڑھنا سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، مسجد میں ادا کرو۔ والدہ کی بات سن کر احمد غزالی مسجد تشریف لے جاتے ہیں، مسجد تشریف لے جاتے ہیں، نماز میں شریک ہوتے ہیں، ایک رکعت نماز پڑھی اور پھر وہاں سے نیت توڑ کر گھر تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ احمد غزالی آج تو پہلی بار تشریف لائے بھی تھے، لیکن یہ اور فتنہ کا باعث بن گیا کہ پہلی رکعت تو نماز پڑھی اور پھر نماز توڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے امام غزالی کو کچھ اور باتیں کہہ دی کہ آپ کی بھائی نے اور بھی آپ کی بے عزتی کر دی، آپ کی بے وقاتی کا اظہار کر دیا۔ امام غزالی جب مسجد سے گھر تشریف لائے، پھر اماں سے شکایت لگائی کہ بھائی نہیں جا رہے تھے تو ٹھیک تھا، آج گئے بھی تو پہلی بار نماز میں ہی نماز توڑ کر واپس چلے آئے، آخر کیا بات؟ والدہ محترمہ احمد غزالی کو دریافت کرتی ہے، بلاتی ہے کہ احمد غزالی نماز میں شریک تھے، پھر نماز توڑ کر کیوں چلے آئے، کیا عذر تھا، کیا پریشانی تھی؟ احمد غزالی کہنے لگے کہ محمد غزالی یعنی ان کا چھوٹا بھائی امام غزالی جب تک نماز میں تھے میں ان کے پیچھے نماز میں تھا، لیکن جیسے ہی نماز سے باہر ہو گئے پھر مجھے کیا ضرورت تھی، مجھے تو نماز پڑھنی تھی، میں اپنے گھر چلا آیا، گھر آ کر نماز پڑھی۔ والدہ محترمہ امام غزالی سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں امام غزالی کیا بات ہے، احمد غزالی کیا کہہ رہا ہے؟ اب امام غزالی کا سر نیچے جھک جاتا، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصور کو مانتے ہیں کہ اماں حضور بات تو ایسی ہے کہ نماز میں کھڑا ہوا، پہلی رکعت تک تو میری نماز میرا دل مکمل اللہ کی طرف معمور تھا، مکمل اللہ کی طرف تھا، لیکن دوسری رکعت میں جیسے ہی میں کھڑا ہوا تو مجھے نماز کے بعد عورتوں کو فقہ کے مسائل پڑھانے تھے، بتلانے تھے، حیض و نفاس کا مسئلہ تھا وہ سمجھانا تھا، میں اس میں الجھ گیا، میرا دل اس طرف مائل ہو گیا، میں اس کو سلجھانے لگا۔ ماں نے ایک آہ بھری، ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ میرے دو بیٹے اور دونوں میرے کام کے نہیں۔ احمد غزالی نے معلوم کیا کہ اماں میں نے کیا کیا ہے کہ ایک جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فقہ کا مسائل حل کر رہا ہوتا ہے، دوسرا جب اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کا جانچ رہا ہوتا ہے، اس کی دل کی کیفیت معلوم کر رہا ہوتا ہے، دونوں کا دل اللہ سے ہٹا رہتا ہے، اس لیے دونوں میں سے ایک بھی میرے کام کا نہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں اور بڑے بڑے تصوف کے مسائل کو مائیں حل کر دیا کرتی تھی چٹکیوں میں۔ یہ تھی ماں کی تربیت کا نتیجہ کہ ایک امام غزالی بنے تو دوسرے احمد غزالی بنے، اتنے بڑے بزرگ۔ حاضرین، اس لیے ہم اپنے آپ کو ڈھالیں، سینچنے کی کوشش کریں، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔